حضور تھوڑی دور گئے، ایک جگہ کافی گہرائی تھی جہاں پانی بھرا ہوا تھا، وہ تقریباً ایک جھیل سی تھی وہاں پر۔ جھیل کے اس طرف ایک پہاڑی تھی، اس طرف حضور کھڑے ہوئے تھے۔ حضور کا ایک دشمن ساتھ ساتھ ہے، حضور پر نکتہ چینی کرنے والا، تنقید کرنے والا وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تب جانیں کہ وہ چٹان جو پہاڑی کی چوٹی پر ہے وہ آپ کے اشارے سے یہاں تک آ جائے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضور نے اشارہ کیا، وہ چٹان بڑے سلیقے سے پہاڑی سے اتری، گری نہیں۔ چٹان اگر گرتی تو پاش پاش ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ وہ چٹان سے اتری اور اتر کے پانی کی سطح تک آئی، اور سطح آپ پر تیرتی ہوئی حضور کے قدموں تک آئی۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ اس کے بعد حضور نے پھر اسے اشارہ کیا اور حکم دیا، وہ اسی طرح، دیکھیے چوٹی سے اترنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے اور اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ صاحب وہ چٹان لڑک کے نیچے آ گئی تھی ہوا سے، آپ اسے اترنا کہہ رہے ہیں، مگر پھر آپ نے اشارہ کیا اور وہ واپس اپنی منزل تک پہنچی۔ غور فرمایا، یہ معجزہ حضور کا کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تمام معجزات، کیا حضور نے اشارہ کیا چاند کو، 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ارے قیامت آ گئی تھی، قیامت۔ جان بوجھ کر یہ ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں شق القمر پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ حضرات بھی کس دنیا میں رہتے ہیں، ایسے معجزے بیان کرتے ہیں۔ آج کے سائنٹیفک دور میں یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں، یہ جو اجرام سماویہ ہیں، یہ جو ستارے اور سیارے ہیں، یہ ایک ذرا سا اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو قیامت آ جائے، یہ پورا نظام شمسی درہم برہم ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو اور پھر یکجا ہو جائے؟ ہم کہتے ہیں جو اعتراض آپ کر رہے ہیں اس کی تصویر کشی خود قرآن نے کر دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت آ گئی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ کیا بات ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت، قیامت قریب آ گئی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ، سائنسداں غلط نہیں کہتا، مگر معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دے خدا، یا خدا کا نمائندہ، یہی ہے معجزہ۔ اور آپ اس ایک لمحے کو کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب بھی انسان اتنے گناہ کر رہا ہے کہ آج قیامت برپا ہو جانی چاہیے۔ اگر قیامت نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی لطف محمد عربی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ لطف پیغمبر ہے، لطف خدا ہے، لطف پیغمبر ہے۔ آج جو ایک محمد پردہ غیب میں ہے، جب تک وہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جان محمد ہے، اس وقت بھی قیامت آ گئی تھی۔ یعنی سوال اتنا سنگین تھا مشرکین و کافرین کا، اتنا سنگین سوال تھا کہ قیامت آ جاتی، مگر یہ حضرت کی روحانیت تھی، آپ کی شخصیت کی جاذبیت تھی، آپ کی قوت تھی اور لطف الہی تھا کہ آئی ہوئی قیامت ٹل گئی، چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر
اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، یہ نفس مصطفیٰ کی قوت درخت کو قریب لے آتی ہے اور دور لے جاتی ہے، پتھر کو، چٹان کو پہاڑی کی بلندی سے نیچے لاتی ہے اور پانی کی سطح پر تیراتی ہوئی قریب لاتی ہے، پھر واپس لے جاتی ہے، آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑے کرتی ہے، یہ بلا فصل ہے یا متصل؟ چاند کا جرم بڑا ہے یا جسم انسانی؟ چاند کا جرم بڑا ہے، حجم، والیوم، ویٹ، چاند بڑا ہے یا یہ جسم؟ چاند بڑا ہے۔ چاند پر اثر ہو گیا، درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، وہ حرکت نہیں کر سکتا، حضور کے اشارے سے اس نے حرکت کی، یہ جسم تو پہلے ہی سے حرکت کے قابل ہے۔ تو جو معجزے پیغمبر کی ذات اقدس سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے اگر حضور خود فرماتے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گیا، تب بھی انکار کی گنجائش نہ تھی کہ جائے کہ خدا فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ حضور اگر حضور فرما دیں کہ میں معراج پہ گیا، تب بھی کسی اس شخص کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ چکا ہو، اور اگر اب بھی شک کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ دل سے نہیں کہا ہے، اس کا مطلب وہ اس فہرست میں ہے جن کے لیے قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ ارے اے رسول، اگر آپ کے پاس منافقین آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر حضور کہہ دیں تب بھی گنجائش نہیں، چہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے اور اپنی ثنا، اپنی تسبیح بیان کر کے فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ یہ تو سب ابھی تمہیدی گفتگو ہے، بیان کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں میں سمٹ جائے، اس لیے کہ معراج کا سفر کیا دلکش سفر ہے، کیا حسین سفر ہے، کیا نورانی سفر ہے، اور پھر منزلیں کتنی حسین